اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، نماز قائم رکھو سورج کے ڈھلنے سے رات کی اندھیری چھائے جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر اسپیسیفکلی وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ قرآن پاک میں 5 نمازوں کی 3 ٹائمنگز کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1، سورج ڈھلنے کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ ظہر اور عصر، کیونکہ سورج جب اپنے ٹریک میں سینٹر میں پہنچتا ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب، اس کا ایگزیکٹ جب سینٹر بنتا ہے ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ بسا اوقات آلموسٹ 11:40 بھی ہوتا ہے سب کانٹیننٹ میں، اور بڑھتا ہوا 12:20 تک جاتا ہے۔ اس دوران وہ ویری کرتا رہتا ہے۔ تو وہ جیسے ہی سینٹر کو کراس کرتا ہے، یعنی سورج ڈھلتا ہے مغرب کی طرف، تو اسے کہا جاتا ہے زوال آفتاب، سورج کا گرنا، اور دوسرے الفاظ میں اسے ابتدائے ظہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عوام میں جو زوال کا وقت مشہور ہے نا مکروہ وقت کے لیے، وہ غلط العام ہے، اسے کہا جاتا ہے دحوہ کبریٰ یا مکروہ وقت۔ وہ سینٹر سے 5-7 منٹ پہلے تک جو ٹائم بنتا ہے وہ مکروہ وقت ہے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ 3 اوقات ہیں۔ سورج نکلتے وقت جب وہ ٹکیا باہر آ رہی ہوتی ہے گول سی اورنج کلر کی، مکمل جب باہر آ جائے تو مکروہ وقت ختم۔ ٹکیا غروب ہوتے وقت جب وہ غروب ہو رہی ہو، جب مکمل طور پر غروب ہو جائے تو مکروہ وقت ختم۔ اور تیسرا یہ سینٹر میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے قرآن کلاس میں ہی، نمازوں کی ٹائمنگ اور دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ۔ جب سورۃ النساء میں آیت آئی تھی نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اس میں نے نماز کی ٹائمنگز کو ڈسکس کیا تھا، یہ آیت بھی کراس ریفرنس کے طور پر ڈسکس کی تھی، اور سورہ ہود کی جو آیت ہے وہ بھی ڈسکس کی تھی، اور سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ۔ یہ 3 ایسے مواقع ہیں جہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے یا ذکر کے اوقات کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے 5 نمازیں نہ ہوں احادیث اور سنت کی روشنی میں، تو قرآن پاک میں تو 3 ہی نمازوں کا ذکر ملتا ہے یا 3 اوقات کا ذکر ملتا ہے۔ 5 اوقات کا ذکر احادیث کے اندر آیا ہے بخاری مسلم میں۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے، اور اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کے 5 اوقات الگ سے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، لہٰذا نمازوں کو جمع کرنا قرآن کی مخالفت ہے، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ آیت آپ قرآن سے لے رہے ہیں اور ٹائمنگ ہمیں حدیث سے بتا رہے ہیں، ٹائمنگ بھی پھر قرآن سے بتائیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں 3 اوقات ذکر ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں حدیث میں 5 الگ ٹائم آیا ہے، تو بھائی حدیث میں نمازیں جمع کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ سے انکار کرتے ہو۔ تو یہ 2 نمبری ہے کہ حدیث سے 5 ٹائمنگ لینا نمازوں کی، اور جب نمازیں جمع کرنے والی احادیث بخاری مسلم سے پیش کریں تو کہنا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو بھئی قرآن کے تو 5 نمازوں کے اوقات بھی پھر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں تو 3 اوقات آئے ہیں کہ سورج ڈھلتے ہوئے، وہ جیسے ہی سورج ڈھلے گا تو زور کا وقت داخل ہو جائے گا، اور جب انسان کا سایہ اپنے برابر پلس سایہ اصلی، جو سب سے شارٹسٹ سایہ ہوتا ہے ایک دن میں، اس کے برابر ہوگا تو عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، اور وہ وقت پھر غروب آفتاب تک رہے گا، اور اس میں بھی آخری جو 5-7 منٹ ہیں وہ مکروہ ہیں، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع فجر سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔
لیکن مسلم شریف میں ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے اتنا لیٹ کرنا کہ سورج زرد ہو جائے، لیکن مجبوراً کبھی ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ قرآن میں نماز کے 3 اوقات کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھلتے ہوئے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہاں سے تو نہیں لگ رہا کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہیں، 3 پڑھنی، 4 پڑھنی، کتنی؟ وہ حدیث سے پتہ چلا کہ 2 ہیں، ظہر اور عصر۔ الی غسق اللیل، اور یہ نمازوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے رات ہونے تک، جبکہ رات چھا جائے۔ کتنی نمازوں کا سلسلہ؟ 2، 3، 4، 5، کوئی پتہ نہیں، وہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ 2 نمازیں ہیں۔ اور اگر اسے جمع کریں گے تو یوں بنے گا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک نمازیں پڑھتے رہنا ہے۔ کتنی پڑھنا ہے؟ 2، 3، 4، 5، 8، 10، کم از کم ایک نماز تو بنے گی نا۔ وہ احادیث میں تفصیلات آئیں، لہذا اوقات 3 ذکر ہوئے ہیں: سورج ڈھلنا، رات کا گہرا ہونا۔ تو رات کا ہو جانا وہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے، سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر و عصر کی نماز ہے، اور فجر کو الگ سے ذکر کیا۔ لہذا جو لوگ قرآن کے مقابلے پر ان کے ذام میں جو احادیث آئی ہیں نمازیں جمع کرنے کی، ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، تو انہیں قرآن کے مقابلے پر 5 نمازوں کی ٹائمنگ کو بھی نگلیکٹ کر کے 3 اوقات میں نمازیں پڑھنی چاہیے، جس طرح اہل تشیع پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اہل تشیع کے نزدیک بھی 3 اوقات میں پڑھنا جائز ہے، 5 الگ ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے جو اپنے گورنروں کے نام خط لکھا تھا، اس میں 5 نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہم نے نمازیں جمع کرنے والی اپنی ویڈیو میں باقاعدہ اس خط کو ڈسپلے کروایا ہے، شیعہ کی کتاب سے، کہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھنا یہ افضل ہے، جمع کرنا صرف جواز کی حد تک ہے، اور یہ امت کو آسانی دی گئی ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا کہ بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی سفر کے بھی بغیر ظہر عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو، تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ یہ جینوئن ضرورت ہو سکتی کسی بندے کی، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں وہ آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں، آج اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قرآن الفجر، اور قرآن جو ہے وہ فجر کے ساتھ خاص ہے، یعنی فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے وہ آلموسٹ 40 منٹ کی تو ہوتی تھی، کیلکولیٹ کریں تو، کیونکہ جمعے کے دن تو باقاعدہ 2 صورتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ السجدہ، جسے سورہ الف لام میم السجدہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری میں سورہ الدہر، اور وہ بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ یہ جمعے کے دن فجر میں رپورٹ ہوئی ہے۔ اور جو آپ علیہ السلام کا پھر رکوع اور سجدوں کا معاملہ ہے، جو احادیث میں آیا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم 10 تک بھی تسبیحات رکوع اور سجدوں میں شمار کرتے تھے، سنن نسائی میں حدیث ہے۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے بعد قومے میں اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم یہ گمان کرتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے۔ اور یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، نفلی نماز اس سے بھی لمبی ہوتی تھی۔ تو فجر کی نماز میں قرآن ہے، اور پھر اللہ نے اس کی حکمت بھی بتا دی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں تفصیل بھی پتہ ہے بخاری مسلم میں کہ 2 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، فجر اور عصر کے وقت۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں فرشتے نام اعمال لکھنے والے، وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے جب پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے، اور جب واپس آئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے۔ اور عصر والے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے، اور واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ اللہ کے حضور ایک گواہی بھی وہ دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور جو قیام اللیل ہے
یعنی کہ تہجد کی نماز وہ بھی آپ نے قرآن کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ ہی کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو قیام اللیل فرض تھی، آپ روزانہ پڑھتے تھے. امت کے لیے وہ نفلی عبادت ہے. صرف رمضان میں ذرا تاکیدی سنت ہے جسے ہم قیام اللیل یا تہجد کہتے ہیں، یا تراویح کی ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. ساری ٹرمز ایک ہی نماز کے لیے ہیں. اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. وطر کا بھی لفظ استعمال ہوا اس کے لیے. تو رمضان مبارک میں مشروع ہو گیا پوری امت کے لیے کہ وہ قیام اللیل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سال کرتے تھے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے. کیوں؟ آپ کے اوپر فرض تھی یہ. اس کا ذکر یہاں پہ آ گیا. نافلۃ لک، یہ نفلی نماز ہے خاص آپ کے لیے. ہے تو نفلی نماز لیکن آپ کے لیے خاص ہے. یہ ایک اضافی نماز ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو. یہاں پہ نفل ان معنوں میں نہیں آیا جو ہمارے لیے نفلی نماز کہ آپ پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافی فرض ہے آپ کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 6 نمازیں فرض تھی. 5 وہ جو امت بھی پڑھتی ہے اور 6 قیام اللیل. امت کے لیے وہ سنت ہے رمضان میں. ویسے رمضان کے علاوہ بھی آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں. وہ جو 11 رکعت ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے. 8 نفل اور 3 وطر. یہ آپ علیہ السلام کی روٹین تھی. کبھی آپ 13 بھی پڑھ لیتے تھے، وہ بھی بخاری مسلم میں آیا. لیکن امت کے لیے یہ ہے کہ چلو کچھ نہیں تو رمضان میں کم از کم اہتمام کر لیں. لیکن یہاں پر آ گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ ایک اضافی نماز ہے آپ کے لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے قرآن کے ساتھ قیام اللیل کرنا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنی ہے. تہجد کی نماز عشاء کے فوراً ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہے، آدھی رات کو بھی کی جا سکتی ہے، اور آخری پہر میں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام سے تینوں طریقے سے ثابت ہے. افضل آخری پہر میں ہے. لیکن جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے جو رمضان المبارک میں امام کے ساتھ عشاء کے ساتھ ہی قیام کر لے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. ظاہر ہے سب لوگ تو پوری رات نہیں جاگ سکتے یا آخری پہر نہیں اٹھ سکتے، مزدور پیشہ لوگ بھی ہیں، تو وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں. اور پھر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب تمہیں مقام محمود کے اوپر فائز کرے گا. ایسا مقام، ایسی مسند، ایسا تخت کہ جب آپ اس پر بیٹھیں گے یا اس کرسی پر آپ بیٹھیں گے یا اس مقام پر آپ کھڑے ہوں گے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. تو ہر شخص آپ کی تعریف کر رہا ہوگا. یہ مقام محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک محمود بھی ہے، اور وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں کئی ایک طرق آئے ہیں حدیث شفاعت کے، حضرت انس بن مالک سے، حضرت ابو ہریرہ سے، باقی صحابہ سے. وہ لمبی حدیث کہ قیامت والے دن سب لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے یا پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈپینڈنگ اپون کہ ان کی کیا سچویشن ہے. بعض کا ہے کہ گھٹنوں تک ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بعض سینے تک، بعض ناک تک. لیکن نیک لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان پہ بھی یہ کیفیت ہوگی. ظاہر ہے ایک دہشت تو ہوگی قیامت کے دن کی. تو پھر کچھ عرصہ تو ہوش ہی نہیں آئے گی لوگوں کو، پھر وہ آپس میں مشورہ کریں گے. بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے اور دست جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ آپ کو پسند تھی، اور گوشت کھاتے کھاتے آپ نے گفتگو فرمائی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر کھانا
آپ کے گلے میں اٹکنے کا اندیشہ نہ ہو تو تھوڑی بہت گفتگو کرنا بھی جائز ہے، یا کھانے کو روک کر بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جانتے ہو میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں قیامت کے دن، اور میں ساری اولاد آدم کا خطیب ہوں گا اللہ کے حضور، یعنی ان کی طرف سے میں پیش ہوں گا شفاعت کے لیے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کرنی شروع کی کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینے کی حالت میں ہوں گے اور کچھ عرصہ تو انہیں ہوش نہیں آئے گی، پھر وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہم اپنا کوئی سفارشی کیوں نہ تلاش کریں۔ پھر سب لوگ اکٹھے ہو کر مشورے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کی تعریف بیان کریں گے کہ آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، آپ میں روح پھونکی تو آج ہماری سفارش نہیں کرتے آپ؟ تو وہ کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ شجر ممنوعہ کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن مجھ سے وہ معاملہ ہو گیا اجتہادی خطا والا، لغزش والا، اس کے اوپر ہم گناہ کا ورڈ نہیں بولتے، تم کسی اور کے پاس جا کر سفارش کرواؤ، تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ تو آدم ثانی ہیں، آپ کے ذریعے پھر انسانیت کا سلسلہ چلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی، آج آپ سفارش کریں ہماری۔ وہ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں اپنے کافر بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، قرآن میں بھی رپورٹ ہوئی یہ چیز، مجھے تو ڈر ہے کہ آج میری گرفت نہ ہو، نفسی نفسی، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ، تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کو کہیں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ واحد ہیں کہ پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے اور کسی پیغمبر سے اس طرح کلام نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ کہیں گے ساری باتیں درست ہیں، لیکن آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے اتنا غضبناک نہیں تھا، مجھ سے دنیا میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، حالانکہ قتل کیا نہیں تھا، دو بندوں کو چھڑاتے ہوئے مکہ لگ گیا اور اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ وہ کہیں گے آج مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کو کہیں گے آپ جد الانبیاء ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تو کیا ہی شان ہے۔ وہ کہیں گے ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے نہیں تھا، مجھے دنیا میں 3 دفعہ توریتاً خلاف واقعہ بات کرنی پڑی، جو ایک نبی کے شان نہیں ہے، گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتا وہ، لیکن توریتاً انہوں نے وہ گفتگو کی جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی۔ تو آج مجھے فکر ہے کہ مجھ پر گرفت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے، عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہے نا جی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں عیسیٰ ابن مریم اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی صحت میں کلام ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ آج مجھے ڈر ہے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنایا گیا۔ یہ تو ہوا ہے، لیکن اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خود کچھ نہیں کیا ہوا، لیکن یہ بات درست بھی لگتی ہے کیونکہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع اسی کے اوپر ہے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنا لیا جائے اللہ کے مقابلے پر؟ وہ کہیں گے اے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا، میں نے تو وہی بات کی تھی جو تو نے مجھے حکم دیا کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اے اللہ تیرے علم میں ہے، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے وہ تو خوب جانتا ہے۔ وہ لمبی گفتگو،
عیسیٰ ابن مریم کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے، تو ترمذی میں یہ موجود ہے کہ وہ یہ ذکر کریں گے کہ مجھے لوگوں نے معبود بنا لیا تھا، لیکن بخاری مسلم میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم اپنی کسی اجتہادی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، البتہ وہ یہ کہیں گے کہ آج ایک شخص ایسا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری اجتہادی خطائیں معاف کر دی ہیں، اور وہ ایک شخص جو امن میں ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ اچھا، اب یہ حدیث شفاعت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، جو سورہ فتح کی شروع کی آیات ہے کہ ہم نے تمہیں روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کر دیں، گناہ نہیں، اجتہادی خطائیں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حوالہ دیتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، تو اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو صحابہ کرام یہ آنر کے طور پر آیت پیش کرتے تھے سورہ فتح کی، جس کو اعلیٰ حضرت نے شان رسالت کے خلاف سمجھتے ہوئے ترجمہ ہی بدل دیا، تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی خطائیں معاف کر دی، حضور کی وہ فضیلت ہی چھین لی اور غلوف کر دیا۔ اس لیے ہمارے جو استاد تھے غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے مخالفت کی، شرح صحیح مسلم میں بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے، اور تبیان القرآن کے اندر بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کا رد کیا۔ بس وہ ایک بات پہ اختلاف کرنا تھا، اتنی موٹی کتاب آئی غلام سعود سعیدی صاحب کے خلاف، اور یہ آج کی بات نہیں میں کہہ رہا، آج سے 30 سال پہلے 1994 میں اتنی موٹی کتاب، ایک آیت کے ترجمے کے اوپر اختلاف کرنے پہ اتنی موٹی کتاب۔ جب آپ کو سیدھی سادھی بات ماننے سے شیطان روکے اور آپ نے اپنی غلط بات کو جسٹیفائی کرنا ہو تو پھر اتنی موٹی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر اینکی پھینکی آپ نے مارنی ہوتی ہے نا، اس میں سیدھی بات تو مختصر سے انداز میں کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے کو 50 وسوسے رکھے ہیں ان کا تو آپ جواب ضرور دیں، حدیث کا جواب تو یہی ہے کہ مان لینا ہے آپ نے، یا انکار کرنا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی حدیث لے کے آنی ہے۔ بہرحال وہ مرتے دم تک اپنی بات کے اوپر اڑے رہے، اور انہوں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت نے بالکل غلط کیا ہے، نبی الاسلام کی فضیلت سے انہیں محروم کیا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو سب لوگ بیان کرتے ہیں اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے تم ان کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا ہے، ان کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ اچھا یہاں پہ اعلیٰ حضرت ترجمہ بھی نہیں یہ کر سکتے کہ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، ان کے اگلوں اور پچھلوں کی گناہیں معاف ہو گئی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے تو اگلے پچھلے ان کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتہادی خطاؤں کا ذکر ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے، منافق کا جنازہ پڑھا دیا اجتہاداً، احد کے موقع پر کافروں کے لیے بددعا نکل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی فرما دی۔ یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، انبیاء گناہ نہیں کرتے، یہ میری ویڈیو دیکھیں، اس میں میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ اتنی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم اس طرح چیپلی تو ان چیزوں کو چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے۔ حدیث شفاعت بیان کرنے کے لیے بھی 1 گھنٹہ چاہیے، اتنا کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، میں ہی ہوں، میں ہوں۔ اسی پہ وہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جو ہیں حسن رضا خان، انہوں نے بڑا اچھا شعر قیامت کے دن کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں ایک شعر کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور پیغمبر تو کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ہاں میں ہوں، میں ہوں، اور یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پھر اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا نا میں سجدے میں رہوں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنی حمد کے کلمات اس وقت سکھائے گا جو آج مجھے معلوم نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ بتائے گا
جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا سکھا دی تھی کہ یہ دعا مانگو تو میں معاف کر دوں گا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی حمد سکھائے گا، پتہ نہیں کیا وہ حمد کا ترانہ ہوگا جس میں اللہ کی تعریف ہوگی، اور وہ حضور کرتے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا جلال ٹھنڈا ہوگا۔ اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اے محمد سر اٹھاؤ، بات کرو تمہاری بات قبول کی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اچھا، مزے کی بات یہاں پہ الفاظ ہیں یا محمد، اور یہاں صوفیوں نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے کہ یا محمد کہنا گستاخی ہے، اور آپ کو فخریہ بتاتے ہیں دیکھیں نہیں پورے قرآن میں یا ابراہیم یا موسیٰ موجود ہے، یا عیسیٰ بھی موجود ہے، یا محمد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ وہ اچھا، وہ اللہ کے لیے بھی اسے گستاخی سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی یا محمد نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے بندو، وہ خدا ہے، یہ مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق کو جس نام سے مرضی پکارے۔ اب حدیث شفاعت کے اندر یا ایھا الرسول نہیں ہے، یا محمد کے الفاظ ہیں، لہذا ان کی ڈاکٹرن ختم ہو گئی کہ اللہ بھی یا محمد نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ وہ قرآن میں آیا کہ نبی کو ویسے نہیں آپ نے پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس لیے صحابہ کرام یا رسول اللہ ہی کہتے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حدیث بیان کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جی نے فرمایا، قال رسول اللہ۔ ہاں، سیدہ عائشہ نے حدیث روایت کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ میرے خاوند نے کہا، قال رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر نے کبھی نہیں کہا کہ میرے داماد کا فرمان ہے جو کہ بیٹوں کی جگہ ہے، نہیں، قال رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا منصب ایسا تھا کہ آپ کے جو دنیاوی رشتے تھے نا لوگوں کے ساتھ، وہ پھر پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اللہ کے نبی کی حیثیت کے ساتھ ڈیل کرنا تھا۔ یہ تو قسمت تھی نا سیدہ فاطمہ کی کہ انہوں نے بیٹی بننا تھا، یہ قسمت تھی مولا علی کی کہ انہوں نے دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کا بھائی بننا تھا اور آل محمد کا باپ بننا تھا۔ یہ تو اللہ نے ان کی قسمت میں رکھا نا۔ یہ تو قسمت تھی سیدنا ابوبکر کی کہ انہوں نے یار غار بننا تھا۔ یہ نسبتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، ادروائز سب کے لیے وہ پروفٹ تھے، رسول تھے۔ دنیاوی رشتہ داریاں اپنی جگہ، ان کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کو پکارا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بائنڈنگز اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ باؤنڈ کر دیا اور پروفٹ کو منی گاڈ بنا کے پیش کیا۔ جی دیکھیں جی، اللہ نے ابراہیم کو تو کہا ہے یا ابراہیم، لیکن نبی علیہ السلام کو یا محمد نہیں کہا۔ اور بھائی کہا ہوا ہے، بخاری مسلم میں کہا ہوا ہے، ایک نہیں درجنوں حدیثوں میں ہے۔ وہ جو مشہور حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں جامعہ ترمذی کی، جو مشکات میں 748 ہے، جس میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک دعا اللہ سے مانگی تھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے، اس میں بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے تھے؟ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت نبی علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان رکھا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یوں مثال بھی نہیں بیان کر سکتے آپ۔ پھر نبی علیہ السلام کے لیے چیزیں روشن ہوگی۔ اس حدیث میں بھی الفاظ ہیں یا محمد، اور کئی احادیث میں۔ لہذا یہ جو ڈرامہ بازی انہوں نے کی ہوئی تھی نا یا محمد کے حوالے سے کہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تو بالکل ان کی جعلی بات ہے، گستاخی پر مبنی ہے، اور یہ اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں اور نبی کی بھی گستاخی۔ رہا ان کی مسجدوں میں جو یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، یہ 100% گستاخی ہے۔ ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے، ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، ہاں المدد یا رسول اللہ نہیں کہیں گے، وہ غلط ہے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نبی علیہ السلام کو نام سے نہیں پکاریں گے۔ تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد، اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مقرر فرمائے گا اور میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا
پھر میں اللہ کے حضور سجدے میں جاؤں گا، اور یہ کنٹینیوس سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر دفعہ میرے لیے تعداد مقرر کی جائے گی، میں جہنم کی طرف جاؤں گا، لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا، حتیٰ کہ جب میں آخری دفعہ جاؤں گا تو داروغ جہنم مالک علیہ السلام عرض کریں گے کہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں باقی نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور اس کو آپ کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اور قرآن نے کس کو روک لیا؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو دنیا میں کر بیٹھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر کے اپنی امت کے لیے عذاب مانگ لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دنیا میں دعا کر لی، لیکن میں نے اپنے حصے کی دعا سنبھال لی ہے، اور میری اس دعا سے قیامت والے دن میرے ہر امتی کو فائدہ پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ یہ نبی علیہ السلام کو کئی جگہ گارنٹی دی گئی ہے کہ جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا نا ایک دن وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شب معراج آپ کو 3 تحفے ملے، ایک یہی تھا کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، پورا عذاب بھگت کے، ہاں ڈائریکٹ نہیں۔ دوسرا 5 نمازوں کا تحفہ، اور تیسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ کئی مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی، اور بھی کئی احادیث ہے، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ آخری دفعہ نبی علیہ السلام جائیں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر جہنم سے جب آخری دفعہ آپ کا وزٹ ہوگا جس میں آپ کو یہ یعنی بتایا جائے گا کہ اب آپ کا کوئی امتی نہیں ہے، اس سے پہلے جو آپ کا سیکنڈ لاسٹ وزٹ ہے اس میں آپ اس شخص کو بھی جہنم کی آگ سے نکال لیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، یعنی جس نے صدق کے دل سے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا، وہ بخشا جائے گا۔ اور اس عقیدے کی جڑ قرآن میں موجود ہے، کیونکہ خوارج حدیث شفاعت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں تو ہے کہ یا جہنم میں لوگ جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، یہ نکالنے والا آپ نے سلسلہ کہاں سے رکھ لیا ہے؟ یہ تو حدیث میں ہے، نہیں قرآن میں موجود ہے 2 جگہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو وہ جو معافی ہے کچھ لوگ کر کے ہوگی نا، یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص پوری زندگی تابع فرمان رہا، وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا گیا، اور ایک بندہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا اور وہ بھی ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا۔ وہ جو حساب و کتاب ہونا ہے، جو اس کے ساتھ عذاب والا معاملہ ہونا ہے، وہ اسی لیے ہونا ہے کہ اس میں اور ڈائریکٹ جنت میں جانے والے میں فرق ہوگا۔ لہذا عقیدہ شفاعت قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اور مزے کی بات، بخاری مسلم کی وہ جو حدیث شفاعت ہے اس کے اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے پھر یہ آیت تلاوت کی کہ چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے کہ ہر شخص وہاں آپ کی تعریف بیان کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت کا ٹکڑا بیان کیا، اور قربان جائیں امام بخاری نے جو حدیث شفاعت لی ہے نا، اس چیپٹر کی ہیڈنگ نہ قرآن کی آیت بنائی ہے۔ یہ امام بخاری کا طرز امتیاز ہے کہ جب بھی وہ کوئی حدیث لیتے ہیں نا، اگر اس سے متعلق کوئی آیت ہو نا تو چیپٹر کی ہیڈنگ میں وہ آیت ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث کس کانٹیکسٹ میں ہے۔ حدیث شفاعت کی ہیڈنگ یہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، لہٰذا اس آیت کو اس حدیث کے ساتھ نبی علیہ السلام نے خود جوڑا ہے۔ پھر بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا نا تو پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت نبی علیہ السلام کریں گے، ان کے لیے بھی شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ ہاں جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے جس دن کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم کی شفاعت بھی نبی علیہ السلام کریں گے انیشلی۔ وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر اسی مسلم شریف کی حدیث پہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام بھی مجھ سے شفاعت کروائیں گے،
اچھا جب شفاعت ہوئی اب انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، پھر ایک سٹیپ اور نیچے آئے گا، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، جن فرشتوں نے اچھے اعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ پھر اس سے بھی نیچے سٹیپ آئے گا، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک جو نیک لوگ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن یہ ساری بالاذن ہوگی، اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا۔ بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہوگا نا، انعام اللہ دے رہا ہے، عزت افزائی کروا رہا ہے اپنے نیک بندوں کے ذریعے۔ دنیا میں بھی کالج یونیورسٹی میں جو آپ کو انعام ملتا ہے، مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے نا، مہمان خصوصی خود نہیں کچھ دے رہا ہوتا، وہ یونیورسٹی دے رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں سے شیلڈ دلوائی جاتی ہے ایک آنر کے طور پر۔ لینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا کالج یونیورسٹی نے ہے۔ یہ شفاعت بالوجاہت نہیں ہے، بالاذن ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے ساتھ ہے، دھونس زبردستی کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا۔ وہ تو جامعہ ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد ایک دفعہ دروشی پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، جو بخاری میں رپورٹ ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے کہا وہ الوسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو ایک شخص کو ملے گا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں میں وہ شخص ہوں گا جو مجھ سے اللہ کے حضور وہ دعا کرے گا۔ حالانکہ اللہ نے دعا کے بغیر بھی ان کو دے دینا ہے، وہ تو دے چکا اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ آپ نے یہ اپنا رشتہ نبھانا ہے، اپنے نبی کا بھی شکر ادا کرنا ہے درود شریف کے ذریعے، کیونکہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت ہے، اسی لیے مشروع فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ایک امت نے اس احسان کے بدلے میں نبی علیہ السلام کے لیے دعائے خیر کرنی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو مخلوق میں آپ نے جس کا شکر ادا کرنا ہے اس میں پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں ہمیشہ کی کامیابیوں سے متعارف کروایا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اپنے ان دوستوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے جنہوں نے ہمیں حق کی طرف بلایا، اپنے ان رشتہ داروں کا بھی جو آپ کے ساتھ روزانہ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ نے ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ صرف اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا، مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ نے مشروع ٹھہرایا ہے۔ لوگ بڑے متکبر بن کے کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور بھائی جس بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے نا، آپ نے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ ہاں اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ یہ میری پوجا کرنا شروع کر دے، لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ہاں یہ آپ کی اکڑ ہے کہ اگر آپ اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ آپ مخلوق کا شکر ادا نہ کریں۔ میں تو کبھی کبھار اپنے بچوں سے بھی پانی منگواؤں، ویسے کوشش میری ہوتی ہے میں خود ہی اٹھ کر پیوں، تو میں جب وہ مجھے پانی دیتے ہیں تو میں ان کو تھینک یو بولتا ہوں، جزاک اللہ خیرہ بولتا ہوں، تاکہ یہ عادت پڑے آپ کو کہ آپ نے جس سے بھی کام لیا تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ بھائی یہ مشروع ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر فرض نہیں کہ آپ سے شکریہ کروائے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے، جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا دے، بہتر بدلہ دے۔ آپ ویسے جزاک اللہ بھی کافی ہے، ظاہر ہے جب آپ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں تو اچھائی کی دعا کر رہے ہیں، خیرہ کہہ لیں گے تو چلیں اس میں خیرن ہے، وقف کریں گے خیرا بن جائے گا، تو وہ ایک زیادہ بہتر چیز ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پھر نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ جو لوگ ہمیں دھونس اور زبردستی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بابوں کو نہیں مانتا، بھائی ہم مانتے ہیں، ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ بابے ہماری شفاعت کریں گے، لیکن تمہارے غدار بابے نہیں، جنہوں نے اپنی عبادتیں کروائیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیں، وہ تو بابے شاہی کوئی نہیں۔ ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اور جو بابے رسول اللہ کے وفادار ہیں جناب، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے۔ دیکھ لیں امام بخاری، امام مسلم کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، آج ہم نے ان کو اپنے ٹیبل پہ ان کی کتابوں کو رکھا ہوا ہے، وہ خود آ جائیں تو ہم اپنی آنکھیں ان کے لیے بچھائیں۔ یہ وفادار بابے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ تو بات کر رہے ہیں نا کہ جی صحابہ اہل بیت، ہم کہتے ہیں جی قیامت تک جتنے بھی نیک لوگ ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں وہ شفاعت کریں گے،
لیکن شروع میں سب کے سب نفسی نفسی کریں گے، پھر اپنے مرتبے کے مطابق۔ باقی یہ جو جعلی بات انہوں نے مشہور کی ہے، یہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے جس میں قیامت تک میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں ان کی شفا، او یہ سب کہانی یار۔ یہ بات غلام احمد قادیانی کرے تو وہ دجال ٹھہر جائے، اور آپ کا بابا کرے تو آپ کہتے ہیں جی فضیلت ہے۔ رسول اللہ کے بعد کسی کو کوئی کتاب نہیں دی گئی بھائی، کسی کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی جڑ کاٹنے والی بات ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، اور وہ باتیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یوں کہا اور میں نے اللہ کو یوں کہا۔ پھر اگو میں رابعہ بصریہ کی بھی آپ گفتگو دیکھیں تذکرۃ الاولیاء میں، یہ سارے بابے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ خواب نہیں ہے، تعویل بھی نہیں ہو سکتی۔ خواب میں چلو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی خواب نظر آ گیا ہے، بے شک کوئی شیطان ہی آ گیا تو اس کی پھر بھی تعویل ممکن ہے، لیکن یہ بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ سب کے سب لوگ کوئی ذہنی مریض تھے جسے حدیث میں مجنون کہا گیا ہے، یہ اسے مجذوب کہہ لیتے ہیں، قلندر کہہ لیتے ہیں، یہ سارے پاگل ہی تھے، سیدھی سی بات ہے۔ یا یہ بےچارے ایسے نہیں تھے، لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا، اور اگر یہ ایسے نہیں تھے تو بےچارے ہماری طرح کے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور اگر انہیں کام ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ سزا دے جس کے وہ حقدار ہیں۔ ہاں بالکل، ہمیں تو کوئی کسی ایسے شخص کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ہم اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جس کا وہ حقدار ہے وہ کچھ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، بالکل سیدھی سی بات ہے، اور جس نے کوئی وفاداری نبھائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ انشاءاللہ کرے گا۔ اور میں اس کے لیے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام نہ بھی کہوں تب بھی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ جزا عطا فرمانی ہے جس نے دین کو صحیح کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ہماری دعاؤں کی انہیں کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن یہ لوگ جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے گئے، جنہوں نے گستاخیاں سکھائیں، گستاخیاں کیں، قرآن و سنت کو بگاڑا، ہم انہیں آیتیں پیش کرتے رہے، یہ آگے سے شعر کہتے رہے، بھائی ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم جذبہ موجود نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ لوگ یہی کہا کریں کہ آپ کا حشر ان کے ساتھ ہو۔ ہمارا یہ کانفیڈنس ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا حشر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل البیت اور جانثار صحابہ کرام خلفائے راشدین کے ساتھ کرے، آمین۔ تو یہ آیت مبارکہ اس چیز کی متقاضی تھی کہ میں اس کے اوپر بولتا۔ اس سے جڑی ہوئی اور چیزیں بھی ہیں، اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، شفاعت رسول کا عقیدہ، اور دوسری ویڈیو ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے، اس میں عصمت انبیاء سے متعلق ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ اب وہ مشہور زمانہ دعا آ رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی تھی ہجرت مکہ کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے حضور کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو پیچھے مڑ کر کعبے کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ تو اس زمین پہ مجھے سب سے محبوب جگہ تھی، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یعنی حضور مجبوراً اپنے شہر کو چھوڑ کے گئے۔ لوگ تو مدینہ مدینہ کرتے ہیں، آپ ذرا تصور کریں نبی علیہ السلام کی زندگی کے 52 سال مکے میں گزرے، ہاں آخری 11 سال مدینہ شریف میں۔ آپ ذرا اپنے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کے 52 سال جیلم شہر میں گزارے اور آخری 11 سال آپ کو کسی دوسرے شہر جانا پڑ جائے، آپ تصور بھی نہیں کریں گے یار میں تو اب لائف کنکلوڈ کر رہا ہوں، یہ کیا میرے اوپر مطلب آزمائش آئی ہے کہ مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ جہاں میری پوری جوانی گزری، میں بڑھاپے میں آ گیا، جہاں میری بیوی دفن ہے، ٹھیک ہے، میرے رشتہ دار دفن ہیں، ہمارے سارے قبرستان ادھر ہیں، ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ اور نبی علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا، کتنی تکلیف دہ چیز تھی۔ پھر دعا کی کہ مجھے اب ایسی جگہ پہ لے کے جانا جو تجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ مدینہ شریف مل گیا، لیکن وہ تکلیف اپنی جگہ تھی، 52 سال کی رفاقت والی جگہ چھوڑنا۔ تو پھر آپ کو یہ دعا سکھائے گی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے نبی عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، یعنی سرزمین مدینہ شریف میں، طیبہ میں مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ، اور یہاں سے جو مجھے تو لے کر جا رہا ہے اللہ اس سرزمین مکہ سے خارج کرنا تو سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے مدد اور غلبہ عطا کرنا۔
اور وہ اللہ تعالیٰ نے سلطان النصیرہ کیا، انصار مدینہ کو حضور کا مددگار بنایا، مولا علی کو حضور کا مددگار بنایا۔ شیعہ تو اسپیسیفکلی یہاں سیدنا علی کو لیتے ہیں، لیکن صرف سیدنا علی نہیں ہے، انصار مدینہ ہے، مہاجرین ہیں، آپ کے جانثار ساتھی ہیں، سب کے سب آپ کے مددگار تھے، مشکل کشا نہیں تھے، مددگار تھے دین کی مدد کے لیے، ورنہ حضور کا مشکل کشا ہو گئے پھر وہ، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں مشکل کشا کی ضرورت ہے، اور اس طرح آیتیں پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو کس مشکل کشا کی ضرورت ہے؟ یہ صحابہ کرام آپ کے ظاہری اسباب میں، خیبر کے موقع پر سیدنا علی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جانثاری کی، سیدنا حمزہ نے بدر اور احد کے اندر کی، اس طرح مختلف اوقات کے اندر مختلف اصحاب نے، پھر حضور کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ دعا یاد کر لیں، جب کبھی ہجرت کا موقع آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی جگہ چھوڑنی پڑے، بعض اوقات آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات آپ کی دکان کرائے پہ ہوتی ہے، وہ کرایہ دار آپ سے خالی کروا لیتا ہے، بالکل تسلی سے خالی کریں اور دعا پڑھیں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور یہ میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں، میں نے یہ دعا مانگی ہوئی ہے اور اللہ نے بہت بڑا انعام دیا الحمدللہ۔ 2017 میں جب مجھے پہلی دفعہ آفس کی طرف سے لیٹر ملا کہ جی اس طرح سیکیورٹی ایشوز ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ لے لیں اور آپ کی سیکیورٹی ریووک کی جا رہی ہے، مجھے ڈائریکٹر نے بلا کے، وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے میرے ہاتھ میں پکڑا رہا تھا کہ یہ کیا ہوا جا، مجھے کیا پتا تھا میرے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو یعنی وہ مکی زندگی سے مدینے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ داخل کر رہا تھا، اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ کام کا والیوم کیا تھا، ہمارے تو 1 لاکھ بھی سبسکرائبر نہیں تھے، ویورشپ بھی اتنی نہیں تھی۔ ایک دن مجھے فرحان بھائی نے بتایا کہ جی 80,000 لوگوں نے اس مہینے ہمارا چینل وزٹ کیا ہے، ایک مہینے۔ میں نے کہا یار 80,000، ہمارے درس میں اس وقت 80 لوگ ہوتے تھے، 80,000 مہینے میں، اور آج اللہ کے فضل سے روزانہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، بعض اوقات 8-9 لاکھ بھی لوگ ہمارا چینل، صرف آفیشیل چینل وزٹ کرتے ہیں، دوسرے چینل تو چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری دعوت کی جو برکات اس بڑے لیول پہ پھیلی ہیں، اس کے لیے ان پٹ دینے کے لیے آپ کو ٹوٹلی وقف ہونا پڑتا ہے۔ تو میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا، ظاہر ہے 2008 میں کام شروع کیا تو 9 سال تک تو میں پیرلل میں لے کے چلتا رہا نا، 2017 تک جاب بھی کر رہا تھا، ویکینڈ پہ ریکارڈنگز ہوتی تھیں، دعوت کا کام چل رہا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں وہ کام بہت تھوڑا تھا، اتنا بڑا کام ہونے والا تھا، لائیو سیشنز کا سلسلہ تھا، پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہونی تھی، قرآن کلاسز بڑے لیول کے اوپر ریکارڈ ہونی تھی، پھر ایچ ڈی ریکارڈنگ شروع ہونی تھی، 2016 میں شروع ہوئی۔ تو جب مجھے انہوں نے وہ فیکس پکڑائی نا، تو میں نے نا یہ اس کو پڑھتے ہی میں نے وہی پہلے دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ دوسری دعا میں نے یہ پڑھی تھی، ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام آباد سے واپس جیل شہر پہنچا دیا، اور پھر دعوت کا کام شروع ہوا، اور سلطانا نصیرہ بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جانثار لوگ بھی کر دیے، انصار اللہ بھی اٹیچ کر دیے، یہ دعوت کا سلسلہ چل نکلا۔ تو یہ دعا ہر موقع پر یاد رکھیں، یہ بڑی کمال کی دعا ہے، اور یہ اس تکلیف میں دعا ہے جب نبی علیہ السلام کو 52 سال جس شہر میں گزارے تھے، اس شہر کے لوگوں کی وجہ سے، اور لوگ وہ جو آپ پہ جان چھڑکتے تھے آج ان کی وجہ سے آپ نکل رہے ہیں، جو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کو آج مجنون، ساحر اور شاعر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنی تکلیف دہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ہجرت مدینہ کیا ہوئی ہے، 125 بندے مسلمان تھے مکہ شریف سے نکلتے ہوئے، اور اگلے 13 سے 14 سال کے اندر 13 سالہ مکی دور میں 125 مسلمان، اس سے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی۔ یہ کوئی شخص سوچ سکتا تھا کہ کدھر 13 سال میں 125 اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز قدموں میں، لاکھوں لوگ مسلمان۔ اور آج تو آپ چھوڑ دیں جو والیوم ہے اس وقت، دنیا میں ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے، ہاں الحمدللہ۔ لہذا
آج کوئی بہانہ کر نہیں سکتا کہ مجھے اسلام کا ایز اے ریلیجن تعارف نہیں ہے. یہ تعارف اس صورت میں نہیں ہو سکتا تھا کہ دنیا میں شاید کوئی 4-5 ہزار مسلمان ہوتے ہیں. جب دنیا کا ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے تو اس وقت تو پریکٹیکلی سب سے بڑا ریلیجن بن چکا ہے اسلام. اور گریجولی اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی. سلطان النصیرہ ہوا, ہجرت مکہ ہوئی, 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا, 3 میں غزوہ احد, 5 میں غزوہ خندق, 6 میں صلح حدیبیہ, 7 میں غزوہ خیبر, 8 میں فتح مکہ اور 8 ہی میں غزوہ حنین, 9 ہجری میں غزوہ تبوک جو رومن امپائر بھاگ گئی, 10 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور 11 کے سٹارٹ میں آپ کی وفات ہوگی. اور پھر ساتھ ہی سیدنا ابوبکر خلیفہ بنے. عرب کے انٹرنل فتنوں پہ قابو پایا انہوں نے. جو جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے تھے ان کے خلاف قتال کیا. الٹیمیٹلی 13 ہجری کے اندر سیدنا ابوبکر نے پرشینز کی طرف اپنے قافلے روانہ کیے اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. اور پیرلل میں رومن امپائر سے بھی سلسلہ شروع کر دیا, لیکن اس دوران آپ کی ڈیتھ ہوگی. تو آپ دیکھیں یہ جنگ قادسیہ اور جرموک دونوں 13 ہجری میں ہوئی ہیں. ایک ہی سال میں دونوں فارغ ہو گئے. تو یہ 13 سال ہی بنتے ہیں, ہجرت سے 13 سال. ایک اگست کے مہینے میں جنگ ہوئی اور دوسری جا کے دسمبر کے مہینے میں, دونوں سپر پاور فارغ ہو گئی. یہ اتنی غیر معمولی فتح. اور پھر آگے سلسلہ چلا, اور صرف یہ زمینی فتح نہیں تھی, دلوں کو فتح کیا. آج گلی گلی انقلاب آپ کو نظر آ رہا ہے. دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں پہ ایک اللہ کے ماننے والے نہ ہوں, اس کے سامنے 5 وقت سر جھکانے والے نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معاملہ فرمایا جو غیر معمولی ہے. یہ انقلاب مسلسل جاری ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے, لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں. یہ بات تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج سوشل میڈیا کی برکت سے دنیا کے ہر گھر میں دعوت داخل ہو رہی ہے. ہماری جو یہ جین زی ہے اس وقت, ینگ پبلک, یہ زیادہ ریلیجس ہے ہمارے آباء و اجداد سے بھی. دین کا علم بھی ان کا ان سے زیادہ ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ قرب قیامت میں اور پرفتن معاملہ ہوتا, یہ ہونا تھا. لیکن نشت ثانیہ کے لیے بریک لگی, اور میں سمجھتا ہوں بریک جو لگی ہے نا وہ ورلڈ وار 2 ہے. یہاں سے پھر ریورس سلسلہ شروع ہوا ہے. مسلمان ملک بننا شروع ہو گئے, اور اس طریقے سے دوبارہ سے مسلمانوں کو آزادی ملی. اور اب آہستہ آہستہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی طرف یہ قافلہ رواں دواں ہے. ہو سکتا ہے 200 سال لگیں, 300 سال لگیں, 500 سال لگیں, وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. لیکن ایک سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ, اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا, وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اور باطل مٹ گیا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے. وہ مٹ ہی جانا ہے. وقتی طور پر کچھ ہوگا لیکن الٹیمیٹلی وہ مٹ ہی جائے گا. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا, آپ نیگیٹو ورڈز کیوں یوز کرتے ہیں, قرآن میں بھی استعمال ہوئے میں. حق کو باطل پر دے مارتے ہیں, وہ اس کا کچومر نکال دیتا ہے. تو آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا, ذرا سوفسٹیکیٹڈ سے الفاظ ہوتے ہیں جی. حق اور باطل ٹکراتے ہیں اور پھر حق کو شرافت سے فتح نصیب ہو جاتی ہے. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کچومر نکال کے رکھ دینا ان کا. حق باطل کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے. لہذا پھکی, اینٹی وینم, الزامی جواب یہ تو بہت چھوٹے ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کچومر نکال دینا ہے حق نے باطل کا. اور یہاں پر آیا کہ حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ نصیب فرمائے.